والدین سے کبھی جھگڑا نہ کرو، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا تذکرہ ختم کر دیں، وہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسرے پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جس دن آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں۔ ہر رکاوٹ کے سامنے اگر آپ سختی سے پیش آئیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کا بیان ہر دفعہ مختلف ہوتا ہے، لیکن سچ بولنے والا کئی سال بعد بھی وہی بات دہراتا ہے۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہذا جب وہ آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ جب آپ اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور کوئی غلطی نہیں پاتے تو آپ کو فکر کرنے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ ہی مذاق کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ اس مرد کے گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی جس گھر میں عورت نہ خوش ہو۔ خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق عورت ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، بلکہ وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ گھر کے فیصلے کرنے کے لیے جب باہر والے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لینا ہمارا خاندان برباد ہو گیا ہے۔ میں کامیابی کا راز نہیں جانتا، لیکن سب کو خوش کرنے کی کوشش ناکامی کی وجہ ہے۔ انسان کی شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں تعلیم ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی ترجیح اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ اپنی مقبولیت میں اضافہ چاہتے ہو تو مایوس لوگوں کو امید سے آراستہ کرو۔ با اخلاق لوگ ہمیشہ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں۔ انسان کا ضرورت سے زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ سچائی کا مکمل مفہوم اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ذاتی تجربہ نہ ہو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس نے اپنی جوانی کو تنہائی میں گزارا ہے۔ انسان اس وقت آخرت کی فکر اور دلچسپی میں لگتا ہے جب وہ دنیا کی محفلوں سے کنارہ کر لے۔ برے آدمی اچھی باتوں میں بھی برائی ڈھونڈتے ہیں، جس طرح مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کی غلطیاں تلاش کرو۔ دو چیزوں کی عادت بنا لو، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ کسی بھی چیز کا علاج چاہتے ہو تو کام کی رغبت پر مکمل توجہ دو۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تمہارا غصہ انتہا پر پہنچ جائے تو فوراً ایسے شخص کا تصور کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھنا تم ظالموں میں سے ہو۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمندر کی طرح رکھو جو اپنے اندر بہت سی چیزیں رکھتے ہوئے اوپر سے بالکل خاموش ہوتا ہے۔ بلا وجہ کثرت سے بولنا آپ کی دماغی صلاحیت اور صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ چیز جو حاصل نہیں ہو سکتی اس کی کوشش کرنا فضول ہے۔ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو کہ اس کی ہے ہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تک تم عمل نہیں کرو گے
تب تک کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہر انسان کو قانون کا کچھ علم ضرور ہونا چاہیے، جس سے ضرورت کے وقت وہ خود کو محفوظ کر سکے۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ فقیروں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ خود پر یقین رکھو، خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزارتا ہے۔ گھر میں برکت چاہتے ہو تو مہمان کی خدمت خوش اسلوبی سے کرو۔ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کمینہ پن برائی کو دعوت دیتا ہے اور ذکر الہی سے سینہ کھلتا ہے۔ کسی بھی کام کو اگر تربیت سے کر لیا جائے تو یہ آپ کے منصوبے میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ذہن بدلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اپنی توہین کا بدلہ لڑ کر نہیں، بلکہ سامنے والے سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ شیر کے ساتھ رہو گے تو زندگی میں جد و جہد کرنا سکھا دے گا، لیکن گدھے کے ساتھ رہو گے تو حالات کے سامنے جھکنا سکھا دے گا۔ حسد کرنے والے اور جلنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی کہی ہوئی چھوٹی سی بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور دل جوڑ بھی دیتی ہے۔ جس طرح کسی کو یقین کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی کو نصیحت کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ذہن کو صاف رکھو، اتنا صاف رکھو کہ ہر کوئی تمہاری طرح پاک ہونا چاہیے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زمین میں چلا جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ ہم جیسا دوسروں کے لیے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے بھی ہمارے لیے ویسا ہی محسوس کرتے ہوں گے، اور اسی سوچ میں ہم ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہر انسان کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر کہانی لکھنی ہے تو آپ کو کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ حالات انسان پر حکمرانی کرتے ہیں، کوئی انسان کبھی بھی حالات پر حکومت نہیں کر سکتا۔ انسان ہمیشہ سخت مزاج اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نرم مزاج سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی خاص ہو تو اپنے آپ کو ایک زوردار تھپڑ مارو اور ہوش میں آؤ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے